السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے، راضی باضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، مجھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اسپیشلی ہمارے پیارے ملک پہ جہاں سیلاب نے مسائل کیے ہوئے ہیں، جہاں بارشوں کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آتے ہیں ہم اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے نا، یہ جو آج کل مسائل اسکولوں میں چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، بچے چونکہ جن اسکولوں میں، کہیں اسکولوں میں چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں کہیں کم ہوتی ہیں، تو چھٹیوں کے بعد بچے تھوڑا ریلیکسو ماحول سے آئے ہیں۔ تو اب اسکول کی پابندی کسی بچے کو بری لگ رہی ہے، کسی کو اچھی لگ رہی ہے، کوئی کس فیز سے آیا ہے، کوئی کس سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کہیں کسی کو چھٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ٹرمز کے ایگزامز ہونے والے ہیں، تو بچے نا بڑا آج کل پریشان ہیں۔ تو یہی جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پیریڈ میں اکثر پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی بچہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر نے ڈانٹ دیا، اس وجہ سے آج اسکول نہیں جانا، کام نہیں ہوا، سمجھ نہیں آیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو پیرنٹس کو ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں صبح صبح۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے جب بچہ اسکول جانا آ جانے کے لیے مسئلہ کر رہا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو جب وہ اس طرح کا تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوتا، توجہ نہ دینا ایک اور بات ہوتی ہے، جب وہ شوق نہیں کر رہا ہوتا تو وہ پیرنٹس کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ تو آج کل ظاہری سی بات ہے، ہر اسکول میں یہی مسائل چل رہے ہیں۔ کبھی پیرنٹس کی کال آ رہی ہے، کبھی کوئی مدر بیچاری خود آ رہی ہیں، تو کبھی بچہ پریشان ہے، کبھی اس کی وجہ سے ٹیچرز پریشان ہیں۔ تو اس کا نا ایک میں آپ کو بڑا ہی مجرب وظیفہ بتاتی ہوں۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ نا ہر صبح فجر کی نماز کے بعد جو بچہ ہو، پڑھنے والا بچہ، تو یہ اصل میں ہے ماں کے کرنے کا کام۔ تو یہ جو پڑھنے والا بچہ ہے نا، تو اس بچے کی ماں کو چاہیے کہ وہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد ایک سورت ہے، اس سورت کو اگر پڑھ لے گی تو بچہ جو ہے نا آٹومیٹکلی تعلیم کی طرف شوق، تعلیم کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو ہے بچے کا رزلٹ بھی ماشاءاللہ سے اچھا ہوتا جاتا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ تو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی ہم نے کچھ بچوں کی جب مدر کو یہ بتایا تو بچوں کی جو سچویشن تھی اسٹڈی کے حوالے سے، ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے بڑے اچھے انداز میں ڈیولپ ہوتے اور اس کی گروتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو بچے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اپنی مدر کو اپنے لیے یہ ضرور بتائیں، اور جو بڑی بچی ہیں وہ جو سن رہی ہیں تو وہ مدر سے نا اس وقت اکثر صبح ٹائم ناشتے میں، بچوں کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں تو انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ تو بڑی بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مدر کو اس وقت تھوڑا سا ریلیکسو ماحول دیں تاکہ ماما آپ کے لیے بچوں وہ سورت پڑھ سکیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی سورت نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد مدرس کو چاہیے کہ وہ سورہ مدثر یا ایھا المدثر سے جو شروع ہو رہی ہے سورت، اس سورت کی تلاوت لازمی کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اب یقین کریں، مجھے لگتا ہے کہ یہ نا آپ کو 100% رزلٹ دے گی یہ سورت۔ یہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھ کے دعا کریں گے، ظاہر سی بات ہے ماں جب تک پڑھتی رہے گی اس کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تو راضی ہو جا، مجھے اجر بھی دے اور میرے بچوں کی جو ہے نا تعلیم کی طرف توجہ اچھی ہو جائے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، تو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وظائف میں کرنے میں نا یہ ہوتا ہے کہ بندہ نا نمازیں اپنی پوری کرے، سب سے بہترین وظیفہ تو نماز اور دعا ہی ہے نا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن میں نا ہر چیز کا حل بتایا ہے، تو ہر چیز کا حل ہے، تو اس کو اس کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے تو اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ پہلے کسی بھی طاق عدد میں 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ درود پاک پڑھیں، پھر اچھے انداز میں جیسے تعوذ تسمیہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد جیسے اختتامی دعا وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے مدرز ہیں تو کچن میں بھی گھسنا ہے، کچن میں بھی جائیں، تو دل میں نا یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ تو آپ لوگوں کی یہ پریشانی جو ہے نا بڑی جلدی سے حل ہو جائے گی۔
تو جو بچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فرینڈس کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے جو فرینڈ ہیں ان کی مما بھی پڑھیں اور ان کے بھی مسائل جو تعلیم کے ہیں وہ حل ہوں، اور جو مدرس دیکھ رہی ہیں تو وہ خود بھی پڑھیں، اور باقی جو مدرس ان کے ہیں حلقہ احباب میں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ پریشانی اور یہ مسئلہ جو ہے نا مدرس کا کم از کم یہ تو حل ہو نا، باقی مسائل تو اللہ حل کرے گا ہی کرے گا، اور یہ بھی ضرور کرے گا۔ تو اس کے لیے جو چھوٹی سی کاوش مدرس کو چاہیے کہ وہ ضرور کریں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مدر تک یہ پہنچے، اور ہر بچے کا مسئلہ اگر اس کے پڑھنے سے حل ہو سکتا ہے تو وہ ضرور ہو، تاکہ بچے کا دل جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف اس کا میلان ہو، اس کا دل جو ہے پڑھائی کی طرف بھاگ کے آئے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میری اس طرح کی اور ڈھیر ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں بیل کا بٹن دبانا بالکل نہیں بھولنا آپ نے۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے پاس میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا اور پھر وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو بیل کو ضرور پریس کرنا ہے آپ نے، اور یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں، اور اپنے پیارے پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔